إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال فصل لربك وانحر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے یہاں کے اعتبار سے کل 10 ذوالحجہ ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ اس موقع کے پر مسلمان بڑا خوش ہوتا ہے، صحیح ہے، یہ ہماری عید ہے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اسی تاریخ کو نکلا تھا، وہ کیا منظرنامہ ہوگا کہ ماں نے اپنے لخت جگر کو کٹنے کے لیے تیار کیا، اور باپ کاٹنے کے لیے اور بیٹا کٹنے کے لیے تیار۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس منظرنامے کو پیش کیا تھا کہ زمیں سہمی کھڑی تھی، آسماں ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا جرت کا یہ نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، لیکن اللہ کو دراصل ایک امتحان مقصود تھا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ نے بیٹے سے باپ کی نہیں بلکہ باپ سے بیٹے کی قربانی مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے نہیں کرتا، بلکہ باپ اپنے بیٹے کی شادی ہونے کے بعد بھی اپنے بیٹے سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن بیٹا جب اس کی زندگی میں بیوی آ جاتی ہے تو اس کی توجہ باپ اور ماں سے ہٹ کر اپنی بیوی کی طرف ہو جاتی ہے، اور جب اس کی زندگی کے اندر اولاد ہوتی ہے تو یہ توجہ مزید کم ہو جاتی ہے۔ لیکن باپ کی توجہ کم نہیں ہوتی، وہ اپنے بیٹے سے، پوتے سے، اس کی تمام اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو بڑی محبت تھی اس کی قربانی مانگی، اس لیے کہ بیٹا باپ جس طرح اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے نہیں کرتا۔ تو یہاں سب سے عظیم محبت کی قربانی تھی، اور اس کے بعد اس کو اللہ نے آنے والی نسلوں میں، آنے والی امتوں کے اندر سنت ابراہیمی کے طور پر جاری کر دیا۔ اب یہاں چند اعتراضات، واقعات آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہیں۔ دراصل قربانی کے پر اٹھنے والے اعتراضات بڑے عجیب و غریب طریقے سے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور یہ اعتراضات وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن کے یہاں پر خود بلی کے نام کے پر بکروں کو اور بھینسوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو اعتراض کرتے تو بات سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن یہ وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جن لوگوں کے ہاں ان کے اپنے دھرموں کے اندر پہلے سے تمام چیزیں تھیں، بلکہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو چتا کے پر جلا دیا جاتا۔ یہ منوسمرتی کا قانون ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اسے سرکاری طور کے پر، حکومتی سطح کے پر بند کر دیا گیا، لیکن دھرموں کے اندر تو موجود ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر بقرہ عید، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی اس طرح کے اعتراضات کیوں؟ جیو ہتھیہ تمہیں کیوں نظر آتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے علاوہ دیگر مواقع پر تمام چیزیں نہیں ہوتی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دراصل جیو ہتیا نہیں بلکہ مسلمانوں کے تہوار سے دشمنی ہے، اس کے پر تمہاری نظر ہے، اس سے تمہارا تعصب ہے۔ اب یہ جو اعتراضات جیو ہتیا کے نام پر کرتے ہیں، ہندوستان کے اندر عجیب و غریب بات کہ سروے کے مطابق 75% ہندوستان کے رہنے والے لوگ گوشت خور ہیں، چاہے وہ چکن کا ہے، مٹن کا ہے، بیف کا ہے۔ اب ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی پرسنٹ، ان کی فیصد کتنا ہے؟ 14، یہ سرکاری آنکڑا ہے۔ اب بتائیے بقیہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ ہیں، 60%، یہ لوگ مسلمان ہیں ہی نہیں، وہ بھی گوشت خوری کرتے ہیں۔ تو اعتراضات صرف مسلمانوں کے پر ہی کیوں؟ دراصل یہ باقاعدہ سیاسی پلان ہے، منظم طریقے سے اعتراضات ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کو بھی ایک چیز بڑی عجیب لگتی ہے، خاص طور سے اسلامی ذبیحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مسلم کی روایت ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہ بات ایک عام آدمی کے لیے عجیب ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس میں احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ احسان ہے۔ سوچئے کہ جانور کے ذبح کرنے کا، اس کی قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جو رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ کیسے اپنی مخلوق کے پر ظلم کرے گا یا اس کے پر کسی طرح کی بے رحمی کرے گا؟ بلکہ وہ تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اللہ نے جو ارحم الراحمین ہے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو دراصل یہ جانوروں کے پر ظلم نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان ہے۔ ایک جانور کو آپ یوں ہی چھوڑ دیجئے مرتا ہوا، سوچئے کہ وہ کتنا تڑپ تڑپ کر اور کس قدر تکالیف کے دور سے گزرنے کے بعد مرے گا، اور مرنے کے بعد کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اسلامی طریقے کے پر ایک جانور کو ذبح کرنا، دراصل جانور کے ساتھ بھی احسان ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے اس کا گوشت اور اس کے اعضاء فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ کافی پہلے کی بات ہے، مجلہ الحدیث جو کہ ہریانہ سے شائع ہوتا ہے، جرمنی کی ایک تحقیقی رپورٹ کو ذبح کے تعلق سے پیش کیا گیا، بڑا شاندار۔ انہوں نے باقاعدہ، آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی ذبیحے کے پر ان لوگوں نے ریسرچ کیا۔ پہلے تو انہوں نے ریسرچ کیا وہ طریقہ جو غیر مسلم اپناتے ہیں، یعنی جھٹکے کے ساتھ ایک جانور کو ذبح کر دینا، یا آج کے دور میں سائنٹیفک طریقے پر اس کو کسی گن وغیرہ کے ذریعے، مشین کے ذریعے بے ہوش کیا جاتا ہے، اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ یہ تمام طریقے جو غیر اسلامی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے پر ان لوگوں نے ریسرچ کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے غیر اسلامی طریقوں کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ جانور اس صورت میں بہت زیادہ تکلیف کے دور سے گزرتا ہے، خاص طور سے کسی مشین کے ذریعے اس کو بے ہوش کرنا، اس کے بعد ذبح کرنا۔ مینٹلی طور کے پر جانور بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، بہت تکلیف سے گزرتا ہے، اور اس کے بعد ایک ہی جھٹکے میں جانور کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دینا، جیسا کہ بلی وغیرہ کے موقع پر ہوتا ہے، یہ بھی غیر سائنٹیفک ہے۔ اس لیے کہ فوری طور کے پر جب اس کی رگ کٹتی ہے، جسے ہم رگ جاں کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیبل نس ہوتی ہے جو حرام مغز جس کو کہا جاتا ہے، یہ کٹنے کے بعد وہ گوشت انسان کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خود تحقیقات کے طور کے پر پیش کیا کہ ان لوگوں نے جانور کے دماغ کے پر باقاعدہ وائر فٹ کیے تاکہ وہاں پر کیا ہلچل ہو رہی ہے اس چیز کو کمپیوٹر کے پر سیو کریا، اس کو دیکھا جائے، اس کے دل کے پر لگایا گیا، وہاں سے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلامی طریقے کے مطابق جانور کو تیز چھری سے فوری طور کے پر ذبح کر دیا جاتا ہے، اور داہنی طرف ذبح کرنے والا ہوتا ہے جس کے اس کے رگیں جہاں کٹ جاتی ہے، تو اس چیز کو ان لوگوں نے دیکھا کہ پہلے 2 سیکنڈ میں جب جانور کو ذبح کیا گیا تو تمام سوئیاں اپنے مقام پر تھی، یعنی ابھی جانور کے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن اگلے 2 سیکنڈ میں دماغ کی طرف سے میسج جا رہا ہے، کسے جا رہا ہے؟ دل کو، اور اس کے بعد جو رگیں جہاں ہوتی ہے کٹنے کی وجہ سے احساس کا، یعنی جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ مکمل طریقے سے ختم ہو گیا۔ یہ یہودیوں کے ہاں پر بھی ہے کہ ذبح کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ جانور کو ذبح کرتے وقت تو پہلے ہی مرحلے کے اندر اس کی رگیں جہاں کو کاٹ دے، ورنہ یہودیوں کے ہاں اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ دراصل اسلامی طریقہ ہے، اس لیے کہ رگیں جہاں کٹنے کے فوراً بعد جانور کے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اسے درد نہیں ہوتا۔ عام طور سے آپ بھی دیکھیے، کبھی اچانک ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے، ہم ٹماٹر کاٹ رہے ہیں، گوشت کاٹ رہے ہیں، کوئی اور چیز، اچانک ہمارے جسم کے پر چھری لگتی ہے اور اس کے بعد جسم کا کچھ حصہ کٹ جاتا ہے، فوراً درد کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ 2-3 سیکنڈ کے بعد ہوتا ہے۔
دراصل یہ خون کے بہاؤ کے بعد شروع ہوتا ہے، وہی معاملہ جانور کا بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جانور تڑپ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دراصل ان لوگوں نے اس تحقیق کو بڑے شاندار طریقے سے پیش کیا کہ جب وہ کیبل نس جو ہوتی ہے، جس کو حرام مغز کہتے ہیں، سفید نس، اسی سے پورا نظام جڑا ہوتا ہے، دماغ سے لے کر دل اور اس کے بعد پوری باڈی۔ تو جیسے ہی گلے کو کاٹا جاتا ہے، رگیں جہاں کٹتی ہیں، تو دماغ کی طرف سے دل کو میسج جاتا ہے، اور یہ میسج کس کے ذریعے جاتا ہے؟ وہی حرام مغز کے ذریعے۔ اگر اس نس کو کٹ کر دیا جائے تو میسج دل تک نہیں پہنچے گا، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس رگ کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ عام طور سے ہمارے یہاں جو بڑے کے کسائی ہوتے ہیں، جانور کو فوراً شانت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں، کوڑی کرنا جس کو کہا جاتا ہے۔ جانور کو کوڑی نہیں کرنے دینا ہے، اس لیے کہ فوری طور کے پر نس کٹتی ہے، لگتا ہے کہ جانور ٹھنڈا ہو گیا، لیکن دل تک جو میسج پہنچنا چاہیے دماغ کے ذریعے وہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ دماغ میسج دیتا ہے کہ دماغ خطرے میں، لہذا دل کو یہ پیغام پہنچتا ہے دماغ خطرے میں، اسے خون سپلائی کیا جائے۔ اب دل کیا کرتا ہے؟ جانور کے ایک ایک انگ سے خون کو چوستا ہے، اور جانور کے اندر جو ایٹھن نظر آتی ہے دراصل دل کے خون چوسنے کی بنیاد پر، جانور کو درد کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ دماغ کے ذریعے جو میسج دل تک پہنچتا ہے اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور دل تمام اعضاء سے اس خون کو نوچتا ہے اور اسے دماغ کی طرف روانہ کرتا ہے۔ اب چونکہ رگ کٹی بھی ہے، گلا کٹا ہوا ہے، تمام فاسد خون جسم کے باہر ہو جاتا ہے، اور جانور کا گوشت انسانی صحت کے لیے مفید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ اور جب اس کے پر ان لوگوں نے جرمنی کے اندر ریسرچ کیا تو حیران رہ گئے کہ واقعی اس کے ذریعے جانور کو نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا گوشت بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ رب العالمین جو حکیم ہے وہ اپنے کسی بھی معاملے کو بغیر حکمت کے ساتھ کیسے نازل کر سکتا ہے؟ ناممکن چیز ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں یا کسی فیصلے کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو جانور یا انسان کو تکلیف دینے والی ہو۔ ہاں، ذبح کے وقت جو حکم دیا گیا، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کرنا منع ہے، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے، یہ ہمارے عام طور سے ہوتا ہے۔ کسائی کیا کرتا ہے؟ جانور کو لٹا دینے کے بعد اسی کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسائی کے پر دباؤ ڈالیں، وہ ایسی حرکت نہ کرے، نہ کوڑی کرے، جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس کی کھال نہ اتارنے دے۔ یہ تمام چیزیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ 2-5 منٹ لیٹ ہوگا چلے گا، لیکن جانور کے ساتھ کسی قسم کی بے رحمی نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ایک بات اور بھی ہے، خاص طور سے چونکہ سوشل میڈیا کا دور، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی ساری چیزیں چلتی ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت عام طور سے لوگ اس کی فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی کرتے ہیں، غلط ہے۔ اللہ نے ہمیں قربانی اپنی رضا کے لیے کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اس کی چرچا کرنے کے لیے۔ خاص طور سے اگر اس طرح کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا کے پر اپلوڈ کی جاتی ہے تو اس کا میسج مسلمانوں کے برخلاف جاتا ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایک غیر مسلم کے دل و دماغ کے پر کیا اثر ہوگا، وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچے گا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے، اور پلس یہ اخلاص کے منافی ہے کہ جو عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا، ہم اس کی ویڈیوگرافی کر کے لوگوں کے درمیان اس کی شوبازی کر رہے ہیں۔ احتیاط برتنا چاہیے حتی الامکان، اور مکمل طریقے سے اس طرح کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ کوئی دوسرا کر رہا ہے اسے بھی منع کرنا چاہیے۔ بہرحال ابھی یہاں ایک اعتراض ان لوگوں کے ایک بڑے پنڈت کے ذریعے کیا گیا، دراصل وہ اسلام کی اسٹڈی جیسے کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، وہ کہہ رہے ہیں، اور اسی ضمن میں جو بات ہے غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہے کہ انہیں اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری سب سے محبوب ترین چیز ہے، لہذا میں اس کو ذبح کروں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں ڈائریکٹلی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، یہ نہیں کہا گیا تھا، یا ان کی منشا، ان کے ارادے کے پر نہیں چھوڑا گیا کہ تمہاری سب سے محبوب ترین چیز کو تمہیں قربان کرنا ہے، نہیں، ڈائریکٹ بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کو وہی کرنا چاہیے جو سب سے محبوب چیز ہے اس کو۔ بولے کیا بات ہوئی، جانور لائے اور ذبح کر دیا، کہاں محبت ہے؟ ارے بھائی، اسلام کے اندر جو احکامات ہے، اب وہاں بیٹا تھا، شرعی احکام کی بنیاد کے پر اللہ نے دمبا دے دیا، اور دمبے کے بعد ہمیں شریعت نے 8 قسموں کے جانوروں کی اجازت دی،
تو اب ہم وہ کریں گے؟ شریعت بتانے والے تم کون ہو؟ تم اپنا مذہب دیکھو، اپنا دھرم دیکھو، تمہیں اپنے دھرموں کے بارے میں صحیح طور پر پتہ نہیں ہے، اور یہاں مسلمانوں کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ کیک بنا لیا جائے بکرے کی شکلوں کا، اس کے اوپر آپ قربانی کر لو۔ ابے قربانی کرنا ہے، اللہ رب العالمین شریعت سازی کرے گا تو کہ تم کرو گے، اور یہی چیز ہے تم اپنے یہاں پر کرو نا، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ اور ان لوگوں کے یہاں آپ دیکھیے شپت گرہن جو کہ وزیر اعظم کی بھی 2019 کی، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اس شپت گرہن کے اندر باقاعدہ لسٹ آپ اٹھا کر دیکھیے، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہے، اس میں چکن بھی ہے، میٹ بھی ہے، ساری چیزیں آپ کو قورمہ بھی ملے گا، میٹ کا قورمہ ملے گا، چکن کا قورمہ، ساری چیزیں اویلیبل تھی۔ تو وہاں پر تمہاری جیو ہتیا اور جانوروں سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان جب مسلمان یہ کام کرتے ہیں وہیں پر جاگ جاتی ہے۔ اور اگر واقعتاً یہ اعتراضات اور یہ سوالات کھڑے کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں گو ہتیا کے پر واقعی درد ہوتا ہے اور تم اپنے عقیدے اپنے دھرموں کی بنیاد کے پر اسے ماتا مانتے ہو اور اس کے ذبح کرنے کے پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ صرف چند ریاستوں میں کیوں؟ گوا کے اندر تمہاری کیا گو ماتا کی محبت مر جاتی ہے؟ وہاں پر تمہارا دھرم و نشر ہو جاتا ہے کہ وہاں پر تمہیں اجازت ہے۔ کیرل کے اندر، آپ ساؤتھ کے ریاستوں کے اندر چلے جائیے، اگر یہ چیز واقعتاً تمہارا دھرم ہے تو آپ تمام جگہ کے پر اس کو نافذ کیجئے گا، یہ نہیں کہ چند مخصوص علاقوں کے اندر گو ہتیا کے بارے میں آپ محبت اور اس سے اظہار ہمدردی کریں۔ اگر اتنا ہی ہے تو ایکسپورٹ ہونے والے تمام بیف کے پر پابندی لگائیے، وہ بھی ہتیا کے ذریعے جاتا ہے۔ ہندوستان چوتھے یا پانچویں نمبر پر پوری دنیا کے اندر بیف کو ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ یہ العربین، الکبیر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے بمبن ہیں جو اعلیٰ ذاتی کے ہندو کہلاتے ہیں۔ یہ نام ایسا رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مسلمان چلانے والا، الانا یہ غیر مسلم ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ ہندوستان سے بیف کو تیار کرتے ہیں، کٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد عرب دیشوں میں اور دیگر جگہوں کے پر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو کیا وہاں پر جیو ہتیا نہیں ہے؟ صرف مسلمانوں کے عید کے موقع پر تمہیں جیو ہتیا نظر آتی ہے؟ تو اس بات یہ چند اعتراضات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دراصل مسلمانوں سے نفرت، مسلمانوں کا تعصب، اور آج جو ہمارے یہاں ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے سیاست کی جا رہی ہے، وہاں دھرم نہیں ہے، دراصل سیاست ہے۔ دھرم اگر ہوتا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں کے اندر بمبن جو ہوتے ہیں یہ خاص طور کے پر میٹ تو استعمال کرتے ہیں، بعض علاقوں کے اندر یہ بڑے کے گوشتوں کی بہت چاو سے کھاتے ہیں، اور یہ سارے پروف موجود ہیں۔ تو تمہارے اپنے دھرموں کے اندر اتنا اختلاف، ایک جگہ کھا رہے ہیں دوسری جگہ نہیں کھا رہے۔ مسلمانوں کا تو مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کا تو پوری دنیا کے اندر عالمگیر پیمانے کے پر ایک ہی قانون چلتا ہے کہ اگر بکرا یہاں حلال ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حلال، اور اگر سعودی عرب کے اندر اونٹ حلال ہے تو پوری دنیا کے اندر اونٹ حلال ہوگا۔ ایسا نہیں کہ علاقے کی بنیاد کے پر ہم کہیں اس کو حلال کہیں کہیں حرام کہیں۔ تو یہ چند اعتراضات جو اس کے پر اٹھائے جاتے ہیں یہ فضول ہیں۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں کے پر توجہ دینا چاہیے اور ذبح کے موقع پر اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے ایسا میسج غیر مسلموں تک نہ جائے جس کی بنیاد کے پر اسلام اور مسلمانوں کے پر کوئی اعتراض پیدا ہو۔ ایک اور چیز، قربانی کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ طہارت یعنی پاکیزگی، اپنے علاقے، اپنے گھر اور اپنی بستی کو صاف ستھرا رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی تو انہی لوگوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن جن لوگوں کو طاقت نہیں بھی دی ہے ان لوگوں کے لیے بھی طہارت، پاکیزگی، اپنے محلے اور اپنی بستیوں کو صاف رکھنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جانوروں کے فضلات آپ دیکھیے، لوگ لا کر گٹر کے اندر پھینک دیتے ہیں اور چوراہوں کے پر لا کر ڈالتے ہیں، گلی کے کونوں کے پر ڈالتے ہیں، نکڑ کے پر ڈالتے ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ ایک غیر مسلم جب ہمارے علاقوں سے گزرے گا وہ کیا دیکھے گا؟ اس کے علاوہ اس کے ذریعے جو تعفن، گندگی پیدا ہوتی ہے، یہ کس کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ مسلمانوں کو۔ عام طور سے آپ دیکھیے گا جب صفائی نہیں ہو پاتی ہے تو اس کا نقصان وائرل فلو کی شکل میں مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے ہمارے اپنے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اس بات کر بھی توجہ دی جائے کہ قربانی کے ساتھ طہارت بھی ہماری ذمہ داری، شریعت کا اہم حصہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جانوروں کا اچھی کرمن۔ آپ دیکھیے عید الاضحیٰ کے موقع پر کتنی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ آپ گلی کے اندر چلے جائیے، گاڑی نہیں نکال سکتے ہیں، اور اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تب بھی آپ کو آنے جانے میں تکلیف ہے۔ تو جب آپ کے پاس سویدھا نہیں ہے تو ایسی جگہ اپنے جانور کو باندھیے گا جہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایمان کا نچلے درجے کا حصہ ہے
کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اگر ایک قربانی کا جانور کھڑا ہو کر آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، اس کے پیشاب کرنے سے اور اس کے پاخانہ کرنے سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی دراصل اسی ضمن میں آتا ہے. اور اگر ہم جانوروں کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں کہ آپ قربانی کر کے دوسروں کو تکلیف میں ڈالیں. اب قربانی کے ساتھ چند اہم باتیں جو میں پیش کرنا چاہتا تھا. ایک اور مسئلہ کہ اب عید الاضحیٰ ہمارے یہاں دیکھیے مہاراشٹر کے اندر خاص طور کے پر اور بھی بہت ساری ریاستوں میں گو ونش کے پر پابندی ہے. اب اس کی بنیاد کے پر مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اہل حدیث حضرات، چونکہ ان لوگوں کے یہاں پر بھینس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، ورنہ حقیقی بات بالکل واضح ہے کہ پڑیا ہو، پڑوا ہو، بھینس ہو، شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی جنس سے ہے، غلط ہے. حالانکہ جن اماموں نے اس کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا کہ بمنزلۃ البقر، دونوں میں فرق ہے کہ یہ گائے کے قائم مقام ہے، گائے کی طرح نہیں کہا. اور انہوں نے زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر کہا، قربانی کے مسئلے میں نہیں کہا ہے. وہ مال ہے اور یہاں قربانی عبادت ہے، جس کے بارے میں 8 قسموں کے جانوروں کے تعلق سے باقاعدہ شریعت نے حد بندی کر دی ہے. اور اگر بالفرض چلیے ٹھیک ہے، ہمارے کچھ علماء الحدیث بھی اس کو جائز کہتے ہیں، سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے شبہ ہے. کتنی بھی دلیل لا کر پیش کریں اور اسے بمنزلۃ البقر کہے یا گائے کی طرح کہیں، گائے کی جنس کہیں، بہرحال شبہ ہے. آپ مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ گائے کی ہی طرح ہے یا گائے ہی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے بھینس کو گائے کہا ہو، لیکن گائے کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہے، چاہے جرسی کہیے، چاہے آپ اس کو مہاراشٹرین کہیے یا کرناٹک کے اندر کھلاڑی کہیے، سب کو گائے ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہی جنس ہے. لیکن بھینس کو آپ نے کسی کو گائے کہتے ہوئے نہیں سنا. دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. بلکہ جو لوگ باقاعدہ جانوروں کے تعلق سے اچھا علم رکھتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ گائے اور بھینس کے درمیان کبھی بھی کراس فیڈنگ نہیں ہو پاتی. اگر یہ ایک نسل ہوتی تو ممکن تھا، لیکن دونوں کی نسل ہی جدا ہے تو کراس فیڈنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اگر یہ ایک نسل ہوتی تو ممکن تھا، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نسل سے ہے ہی نہیں. آپ گائے کے پر پانی ماریے بھاگ جائے گی، لیکن بھینس گئی بھینس پانی میں. ایسا مسئلہ ہے. دونوں کے درمیان اگر فطری طور کے پر بھی دیکھیے بہت بڑا اختلاف ہے. بہرحال یہاں دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو چیز تمہیں شبے میں ڈالو اس سے اعتراض کرو. شبہ ہے بچیے، اللہ نے آپ کو بھیڑ دیا ہے، بکرے دیے، اس کی قربانی کیجیے گا، تو بہتر طریقہ یہی ہے. اب یہاں اسی سے جڑا ہوا جو مسئلہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ مدینہ میں باہر کے کچھ لوگ آ گئے. وہ لوگ مہمان تھے، غریب لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص اپنی قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرے گا. منع کر دیا تاکہ ان غریب لوگوں تک بھی قربانی کا گوشت پہنچ جائے. یہ اصل چیز ہے نا. اور جب اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو وادخیرو، ٹھیک ہے کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو. اب یہ حالات کے پر منحصر ہے. اب ہمارے یہاں کیا پر ہو رہا ہے کہ بکرے کے اندر گوشت کم نکلتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا اس کو ذخیرہ کریں کہ تھوڑا سا گوشت بانٹنے کے بعد بقیہ مہینے بھر کے لیے اسٹاک کریں؟ یہ قربانی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے. کیا قربانی دے رہے ہیں آپ؟ صرف جانور کو ذبح کر رہے ہیں، یہ قربانی ہے؟ آپ دیگر مسلمانوں تک گوشت پہنچائیے، انہیں بھی اپنی خوشی میں شریک کیجیے. اصل قربانی یہ ہے. ایثار اور ہمدردی اسی کو کہا جاتا ہے. اب جب ہمیں لگ رہا ہے کہ گوشتوں کی قلت ہے تو ایسی صورت میں آپ گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. اتنا ہی گوشت اسٹاک کیجیے گا جو آپ کے لیے چند دنوں کام آئے، بقیہ آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کیجیے. یہ حالات کا تقاضا ہے. ہمارے یہاں لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ یہ ہیلا ہے. کیا ہیلا نکالتے؟ قربانی کا مفہوم آپ نے سمجھا نہیں. کیا لوگوں نے ہیلا اختیار کیا؟ چلو ٹھیک ہے، اگر بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ہے تو صدقے کے طور کے پر مزدوروں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے ذبح کرو، بانٹ دو. آپ کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ یعنی بکرا آپ کھائیں گے اور بھینس لوگوں کو کھلائیں گے جو آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ دوسروں کو بھی وہی کھلائیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. ہمارے یہاں عام طور سے یہی ہے، بکرا ذبح کریں گے فریج میں ڈال دو، کسی کو ایک بوٹی دینا نہیں ہے. اور یہ خاص طور سے امیر زادوں کے یہاں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بکرے کا گوشت تو فریج کے اندر ڈالتے ہیں اور بڑے کی قربانی کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ اگر کر رہے ہیں، لیکن بھینس تو قربانی نہیں ہے، اب اس کو ذبح کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں. آپ کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ ایثار کا مطلب اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا. سورہ حشر میں جو واقعہ
قرآن مجید نے بیان کیا اور جس کی چرچا کی گئی، جسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپا لیا تھا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان جنہیں اپنے گھر میں لے کر، واقعہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے، بتانے کا مقصود یہ کہ انہوں نے اپنی ذات کے پر مہمان کو ترجیح دی، اپنے آپ کو بھوکا رکھا، بیوی کو بھوکا رکھا، بچے کو بھوکا رکھا اور اس نیکی کے پر پردہ ڈال دیا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا نیکی انجام دی، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا اور نبی نے بلایا کہ ابو طلحہ تم نے کیا کیا ہے، کہ قرآن میں تمہارے اس واقعے کی جانب اللہ نے اشارہ کیا، اس کی تعریف کی کہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود اس کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ تب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر مہمان کو کھانا کھلایا۔ یہ ہے بغداد کے اندر، مدینہ کے اندر بغداد کا ایک شخص آیا، آنے کے بعد تو مدینہ کے شخص نے اس بغدادی سے سوال کیا کہ تمہارے یہاں ایثار یعنی اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا، جسے ہم قربانی کہتے ہیں، ہمدردی کہتے ہیں، کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے یہاں پر ایثار یہ ہے کہ اگر کھانا مل گیا تو کھا لیتے ہیں اور اگر نہیں ملا تو سو جاتے ہیں۔ تو مدینے کے شخص نے کہا کہ یہ کام تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں، کھانا ملتا ہے کھا لیتے ہیں ورنہ سو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایثار یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کھانا موجود ہے اور کوئی دوسرا مانگنے کے لیے آ گیا تو ہم اپنی ذات کے پر ترجیح دیتے ہوئے اسے کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، یہ ایثار ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید نے ایثار سے ترجیح دیا، اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، قربانی کے تناظر میں اس واقعے کو دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جاءتنی مسکینہ تحمل ابنتین لہا، کہ ایک بھکارن میرے پاس اپنی 2 بچیوں کو گود میں اٹھائے ہوئے آئی، بڑی بھوکی تھی، میں نے گھر میں دیکھا سوائے 3 کھجور کے کچھ نہیں تھا، تو میں نے ان تینوں کھجوروں کو اٹھایا اور اس مانگنے والی بھکارن کو دے دیا۔ اب اس مانگنے والی بھکارن نے ان 3 کھجوروں کو لیا، ایک ایک کھجور بچیوں کو دی اور ایک کھجور خود کھانا چاہتی تھی۔ بچیاں شدید بھوکی تھی اور انسان کو جب شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو فوری طور کے پر کھانا کھا لیتا ہے، تو بچیوں نے فوراً اس ایک کھجور کو کھانے کے بعد اپنی ماں سے اس ایک کھجور کا بھی مطالبہ کر لیا جو ماں کھانا چاہتی تھی۔ اب بچیوں کو کیا بتا کہ ماں بھی بھوکی ہے، اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ماں ہوتی ہے۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مانگنے والی بھکارن نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں ٹکڑے اپنی بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیے، خود بھوکی رہ گئی۔ وہ کہتی ہیں فاجبنی شان ہوا، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد، منظر دیکھنے کے بعد میں تعجب میں پڑ گئی کہ ایک ماں اتنی محبت اور اتنی ممتا کا پیکر ہوتی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی بنیاد کے پر اس کے لیے جنت واجب کر دی یا اسے جہنم سے نجات دے دی۔ سوچئے اسلام میں ایک بھکارن کا مقام اور مرتبہ بھی کتنا بلند ہے کہ اگر اس کے اندر ایثار اور ہمدردی کا جذبہ ہے تو اللہ اس کے لیے بھی جنت واجب کرتا ہے، اسے جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ امیر ہے کہ غریب ہے، ایثار کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ ایثار کا جذبہ ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا، یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے پر اپنی ذات کو ترجیح دیں۔ اس سے معاشرے کے اندر محبت پڑتی ہے، پروان چڑھتی ہے، ایک دوسروں سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہر کوئی کھینچا تانی میں اور اپنی روٹی کے پر بوٹی کھینچنے میں لگا رہے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایثار یہ اسلام کا اصل پیغام ہے اور یہی قربانی ہے اور اسی کو قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن نے حکم دیا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ ٹھیک ہے، اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے نماز عید الاضحیٰ ادا کیجئے، اس کے بعد قربانی کیجئے گا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کے پہلے، نماز کے پہلے قربانی کرتا ہے وہ قربانی نہیں ہے، وہ عام ذبیحہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا عام حکم یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے اور قربانی، یعنی نماز پہلے اس کے بعد قربانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قربانی کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم قربانی کا لاکھوں روپے خرچ کر اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز جو دن میں 5 وقت ہمارے پر فرض ہے، ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟
جمعہ کے اندر لگتا ہے مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے، لیکن عصر کے بعد لگتا ہے کہ وہ سارے نمازی غائب ہو گئے، ایمان کی حرارت کم ہو گئی اور ایمان کا جذبہ مان پڑ گیا۔ کیا فائدہ ایسی قربانی کا جس میں بندے کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا نہ ہو، ایثار کا جذبہ پیدا نہ ہو؟ یہ صرف قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ جانور کے گلے کے پر چھری پھیر دیں، پہلے اپنے نفس کے پر چھری پھیرنا سیکھیے جس کے ذریعے آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر سکیں۔ وہاں تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور وہاں بھی اطاعت و فرما برداری کا سب سے اعلیٰ ترین مظاہرہ۔ حضرت اسماعیل ایسے ہی یوں ہی کٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ اس کے پیچھے ایک ماں کی تربیت تھی، ایک باپ کی تربیت تھی، ذہنی طور کے پر تیار کر دیا گیا تھا کہ اگر اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے اس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہوگا۔ تبھی تو جیسے ہی آرڈر ملا فوراً حضرت اسماعیل تیار ہو گئے۔ یہ تربیت ہے، یہاں ماں کا بھی کردار ہے، بیوی کا بھی کردار ہے، باپ کا بھی، بیٹے کا بھی۔ کیا آج ہماری اولاد کا واقعتاً حضرت اسماعیل کی طرح فرما بردار ہے؟ کیا ہماری بیویوں کے اندر وہی اسلامی جذبہ ہے، اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کو کٹ اور مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا؟ کیا باپ کے اندر اپنے بیٹے کے تئیں یہ جذبہ ہے کہ اسے حضرت اسماعیل کی طرح تیار کرے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار بنے، نمازی بنے، تو اس کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح باپ کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سب چیزیں اپنے مقام پر ہے، بیوی کا اپنا کردار اپنی جگہ پر ہے، ماں کا کردار اپنی جگہ پر ہے۔ ہمیں تو صرف گوشت خوری یاد رہ گئی، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام ہمیں یاد نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان کو اگر قربانی کے پیغام یا قربانی کے ذریعے کیا مقصد ہے، کیا حکمتیں پوچھا جائے تو جواب کوئی نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ ہماری نظر مقاصد کے پر، حکمتوں کے پر نہیں، گوشت خوری کے پر لگی ہوئی ہے۔ سال بھر گوشت کھانے کے بعد بھی عید الاضحیٰ کے موقع کے پر وہ پیغام جو ہمیں ملنا چاہیے ہم اس تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ ہم مقاصد کے پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، جبکہ مقصد کے پر توجہ دینا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ گوشت یہ خون اللہ تک نہیں پہنچتے، ولکن ینال التقوی منکم، دلوں کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ آخری بات کہہ کہ میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں، بات تو بہت ساری رہتی ہے اور آپ نے دیگر خطابات اور خطبات کے موقع پر سنا بھی ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے رو دیے تھے، اور واقعتاً ایک درد مند دل رکھنے والا اور واقعتاً اعمال کے پر توجہ دینے والا اور اپنے اعمال کی فکر کرنے والا رو دے گا۔ جب وہ کعبۃ اللہ کے اندر آئے اور خطاب کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام سورہ بقرہ کے اندر اللہ کا آرڈر تھا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب اللہ کے حکم کے پر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حکم اللہ کا، دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے، اور اس کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے، تو ہماری دعا کو سننے والا، ہمارے دل کے راز کو جاننے والا کہ دعا کے اندر کیا اثر ہوتا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، باپ بیٹے دونوں کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کر کام کرا رہے ہیں بلکہ خود معمار کے طور کے پر، مزدور کے طور پر کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بات کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ قبول کر۔ یہ نہیں کہ ہم نے جانور کے گلے کے پر چھری پھیر دی قبول ہو گئی، بلکہ دعا مانگو اللہ قبول کر، اس میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہماری قربانیوں کو ضائع کر دے۔ دعا مانگنا چاہیے، نماز پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے، قربانی کرنے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، یا کوئی دیگر نیک اعمال کرنے کے بعد گھمنڈ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے تو بہت تیر مار لیا۔ اللہ سے ریکویسٹ کرو، دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے۔ اگر وہ نہیں قبول کرے گا تو یہ قربانیاں ضائع، یہ نماز ضائع، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ضائع ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پر اپنے فضل و کرم کی بنیاد کے پر شرف قبولیت کا سکہ نہ لگائے۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ کن لوگوں سے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے ان کے نیک اعمال، ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر تقویٰ کی تک ہماری رسائی نہیں ہو پائی
تو یہ قربانیاں ضائع ہے، بے معنی ہے، بے حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کی اصل و روح تک پہنچنے کی توفیق دے، اور اسلام اس کے ذریعے جن مقاصد تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور ان مقاصد تک پہنچنے اور حکمتوں تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے مسلمانوں کی حفاظت کرے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔